اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پھر آپ کو 1974 کی اسمبلی کی طرف لے چلتے ہیں اور وہاں کارروائی جو ہوئی ہے اور وہ جماعت احمدیہ کو مسلمان یا غیر مسلم کا فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، اور ان کو حالانکہ اپنے اسلام کا بھی پتہ نہیں کہ اسلام کی چیز کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں مسلمان کی تعریف کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون اس تعریف کے اوپر اترتا ہے اپنی اس زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دے وے۔ یہ تو سیٹوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے لیے تو اسمبلی میں نہیں آئے۔ یہ تو دنیا دار لوگ ہیں جو سیاست کے لیے الیکشن لڑتے ہیں اور اپنے وجود کو خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے وے، پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جاوے، اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دے وے۔ مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جاوے۔ اعتقادی طور پر اس طرح سے کہ اپنے تمام وجود کی کو در حقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جو خدا تعالیٰ کی شناخت اور اس کی اطاعت اور اس کے عشق اور اس کی محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ان آیات پر غور کرنے سے عقل سلیم سمجھ سکتی ہے اسلام کی حقیقت کیا ہے، جب اس کا وجود ما تمام باطنی و ظاہری قوا کے محض خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں وقف ہو جاوے، اور جو امانتیں اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں پھر اسی موتی حقیقی کو واپس دی جاویں، اور نہ صرف اعتقادی طور پر بلکہ عمل کے آئینے میں بھی اپنے اسلام اور اس کی حقیقت کاملہ کی ساری شکل دکھائی جاوے۔ یعنی شخص مدعی اسلام یہ ثابت کرے کہ جو اسلام کا مدعی ہے یہ ثابت کرے عملی طور پر کہ اس کے پیر، اس کے ہاتھ، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی عقل، اس کا فہم، اس کا غضب، اس کا رحم، اس کا حلم اور اس کا علم، اس کی تمام روحانی اور جسمانی طاقتیں، اس کی عزت، اس کا مال، اس کا آرام، سرور اور جو کچھ اس کا سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک با اعتبار ظاہر و باطن کے ہے، یہاں تک کہ اس کی نیت اور اس کے دل کے خطرات، اس کے نفس کے جذبات سب خدا تعالیٰ کے ایسے تابع ہو گئے ہیں جیسے ایک شخص کے اعضاء اس شخص کے تابع ہوتے ہیں۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، دماغ، دل، یہ آپ کے تابع ہیں۔ غرض یہ ثابت ہو جائے کہ صدق اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ جو کچھ اس کا ہے وہ اس کا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہے، اور تمام اعضاء اور قوا الہی خدمت میں لگ گئے ہیں، گویا وہی حق ہے۔ ان آیات پر غور کرنے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں زندگی کا وقف کرنا جو حقیقت اسلام ہے دو قسم پر ہے۔ ایک یہ خدا تعالیٰ کی کو ہی اپنا معبود اور مقصود اور محبوب ٹھہرانا، اور اس کی عبادت اور محبت اور خوف اور رجا میں کوئی دوسرا شریک باقی نہ رہے۔ اس کی تقدیس، اس کی تسبیح، اس کی عبادت، تمام عبودیت کے آداب، احکام، اوامر، حدود اور آسمانی قضاء و قدر کے امور بے دل و جان قبول کیے جائیں، اور نہایت نیستی اور تذلل سے ان سب حکموں اور حدوں اور قانونوں
اور تقدیروں کو بارادت تام سر پر اٹھا لیا جاوے۔ نیز وہ پاک صداقتیں، وہ پاک معارف جو اس کو وسیع قدرتوں کی معرفت کا ذریعہ اور اس کی ملکوت اور سلطنت کے مرتبہ کو معلوم کرنے کے لیے ایک واسطہ اور اس کے اعلیٰ اور نوما کے پہچاننے کے لیے ایک قوی رہبر ہیں، بخوبی معلوم کر لیں۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کی ہے، اور اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی اور چارہ جوئی اور بار برداری اور سچی غم خواری میں اپنی زندگی وقف کر دی جائے، دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے دکھ اٹھایا جائے، دوسروں کو راحت کے لیے اپنے پر رنج گوارا کر لیں۔ اس اسلام کی حقیقت نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ کوئی انسان کبھی اس شریف لقب اہل اسلام سے حقیقی طور پر ملقب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا سارا وجود ماں اس کی تمام قوتوں اور خواہشوں اور ارادوں کے حوالہ بے خدا نہ کر دے، اپنی انانیت سے ماں اس کے جمیل لوازم کے ہاتھ اٹھا کر اسی کی راہ میں نہ لگ جاوے۔ یہ ہے مسلمان کی حقیقت۔ کون ہے دنیا میں آج اس پر عمل کرنے والا؟ یہ سیاستدان؟ لا حول ولا قوت۔ پس حقیقی طور پر اسی وقت کسی کو مسلمان کہا جائے گا جب اس کی غافلانہ زندگی پر ایک سخت انقلاب وارد ہو کر اس کے نفس امارہ کا نقش ہستی ماں اس کے تمام جذبات کے یک دفعہ مٹ جائے، اور پھر اس موت کے بعد محسن للہ ہونے کی نئی زندگی اس میں پیدا ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، اور وہ ایسی پاک زندگی ہو جو اس میں بجز طاعت خالق اور ہمدردی مخلوق کے اور کچھ بھی نہ ہو۔ یعنی خدا اور اس کی مخلوق کے ساتھ واسطہ ہے ایک مسلمان کا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ خالق کی طاعت اس طرح سے کہ اس کی عزت و جلال، یگانگت ظاہر کرنے کے لیے بے عزتی اور ذلت قبول کرنے کے لیے مستعد، یعنی خدا کی خاطر ذلت قبول کرنے کے لیے بھی مستعد رہے، اور اس کی وحدانیت کا نام زندہ کرنے کے لیے ہزاروں موتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کی فرما برداری میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بخوشی خاطر کاٹ سکے، اور اس کے احکام کی عظمت کا پیار اور اس کی رضا جوئی کی پیاس گناہ سے ایسی نفرت دلاوے کہ گویا وہ کھا جانے والی ایک آگ ہے اور ہلاک کرنے والی ایک زہر ہے اور بسم کر دینے والی ایک بجلی ہے۔ یہ گناہ کے بارے میں ہے، جس سے اپنے تمام قوتوں کے ساتھ بھاگنا چاہیے، غرض اس کی مرضی ماننے کے لیے، خدا تعالیٰ کی مرضی ماننے کے لیے اپنے نفس کی سب مرضیاں چھوڑ دے، اور اس کے پیوند کے لیے جان کاہ زخموں سے مجروح ہونا قبول کر لے، اور اس کے تعلق کا ثبوت دینے کے لیے سب نفسانی تعلقات توڑ دے۔ یہ ہے مسلمانی۔ خلق اللہ کی خدمت اس طرح سے کہ جس قدر خلقت کی حاجات ہیں، جس قدر مختلف وجوہ اور طریقہ کی راہ سے قسام ازل نے بعض کو محتاج کر رکھا ہے، ان تمام امور میں محض للہ اپنی حقیقی اور بے غرضانہ اور سچی ہمدردی سے جو اپنے وجود سے صادر ہو سکتی ہے ان کو نفع پہنچاوے، اور ہر ایک مدد کے محتاج کو اپنی خدا داد قابلیت اور قوت سے مدد دے، اور ان کی دنیا و آخرت دونوں کی اصلاح کے لیے زور لگاوے۔ واہ جی واہ! سوز عظیم الشان الہی طاعت و خدمت جو پیار و محبت سے ملی ہوئی اور خلوص اور حقیقت تامہ سے بری ہوئی ہے،
یہی اسلام اور اسلام کی حقیقت ہے، اور اسلام کا لب لباب ہے جو نفس اور خلق اور ہوا اور ارادہ سے موت حاصل کرنے کے بعد ملتا ہے۔ یہ ہے مسلمانی، یہ ہے اسلام۔ یہ جماعت احمدیہ میں اگر پایا جاتا ہے تو ان کو یہ تکلیف ہے کہ یہ اس خدا کو اس طرح کیوں مانتے ہیں جس طرح قرآن میں لکھا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت کی میں نے آپ کو تشریح پڑھ کر سنائی ہے، مسلمانی کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، اور یہ اسمبلی کو یہ بتایا گیا کہ یہ ہے اسلام جو قرآن کہتا ہے۔ کوئی مولوی اسلام کی تعریف نہیں کر سکا، اور یہ اسلام کی ایک مسلمان کی تعریف ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بتائی ہے۔ میں نے آپ کو اس کی تشریح کر کے بتائی ہے، بس غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسمبلی نے یہ سب کچھ پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر فیصلہ کیا جو ان کا نفس چاہتا تھا۔ خدا کی خاطر فیصلہ نہیں کیا انہوں نے، اپنے نفس کی خاطر کیا۔ تو خدا نے پھر اسی اسمبلی کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جس طرح کے وہ قابل تھے۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہر ایک نے خدا تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخری زندگی میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔